نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیز ساتھیو، آج ہم نماز کے فائدے کے بارے میں پڑھیں گے۔ نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی احکام الہی کا عملی نمونہ بن جاتی ہے۔ وہ بار بار 5 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شامل ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو یہ عبادت گویا اس کی ایک طرح فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، اس کی نیچر میں شامل ہو جاتی ہے۔ دوسرا قرب الہی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے کہ نماز پڑھنے والا اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے، وہ خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ جب یہ احساس اس کا بڑھتا رہتا ہے کہ اس کے دل سے ہر قسم کا خوف اور غم دور ہوتا ہے۔ پھر نمازوں کے اثرات اس پر طاری ہوتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھ کر نکلتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، دوبارہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاؤں گا تو یہ گناہ کر کے کس منہ سے جاؤں گا، شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، اور یہ بار بار احساس اسے گناہ سے روکے رکھتا ہے۔ پھر محبت ہے، باہمی محبت ہے، یگانگت ہے، لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ملتے ہیں، محبت زیادہ ہوتی ہے، دکھ درد میں کام آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عملی مساوات کا احساس ہوتا ہے، ہر قسم کے رنگ، نسل ہیں، علاقے، طبقے کے لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے شانہ ملا کر کھڑے ہوتے ہیں، تو عملی مساوات کا احساس ہوتا ہے۔ پھر اجتماعی نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے انفرادی یعنی اکیلے نماز پڑھنے سے، اور قبولیت کی جو ہے اس کو جو ہے نصیب ہوتی ہے جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ بے نمازیوں کو ترغیب ہوتی ہے، تحریک ہوتی ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ نمازی نماز کے لیے جا رہے ہیں، ان کو بھی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے اور وہ بھی نماز کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ پھر امام کا اتباع نصیب ہوتا ہے، اجتماعی نظم و ضبط کا شعور کا احساس ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہ آنے والوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کی بچوں کو آگ لگوا دیتا۔ حضرت عمرو بن شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کے متعلق حکم دو، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں اور وہ اس میں کوتاہی کریں تو انہیں اس پر سزا دو اور ان کے بستر الگ کر لو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسم خزاں میں باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شاخوں کو پکڑا۔ راوی نے بیان کیا کہ پتے گرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمان بندہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو وہ اس سے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے گرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔